وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اگلا سبق ہے تعلیلات کا۔ تعلیلات، اس کا ہم آج تعارف کراتے ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ العزیز اس سبق کو پڑھیں گے کل۔ تعلیلات یہ اصطلاح ہے علت سے۔ علت کا لفظ فقہ کی اصطلاح میں تو استعمال ہوتا ہے وجہ، سبب کے معنی میں۔ شراب حرام ہے، اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا نشہ آور ہونا۔ چنانچہ فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں شراب کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ اس کا نشہ آور ہونا۔ اب فقہاء کرام کیا کرتے ہیں؟ احکامات کی علت کو معلوم کرتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ علت موجود ہو اس سے وہی حکم صادر کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہیروئن حرام ہے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی ہی نہیں، حرام کیسے ہوگی؟ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا نشہ آور ہونا۔ شراب حرام ہے، علت ہے نشہ آور ہونا، وہی علت ہیروئن میں موجود ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہوگی۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کام کو اجتہاد کرنا، یہ اجتہاد کہلاتا ہے۔ تو اجتہاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے میڈیسن میں، اگر کسی میڈیسن میں اگر کوئی ایسی دوائی ڈالی گئی ہے جو سکون آور ہے، سکون اور چیز ہے، نشہ اور چیز ہے، اگر اس سے نشہ آتا ہے، نشہ سے کیا مراد کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جس چیز کی زیادہ مقدار انسان کو نشے میں مبتلا کر دے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اگر واقعتاً وہ نشہ آور، اگر واقعتاً اس میں جو میڈیسن ڈالی جاتی ہے یا جو کیمیکل ڈالا جاتا ہے اگر وہ نشہ آور ہے تو پھر اس دوائی کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تعلیلات، ہم نے کہا علت کی اصطلاح ایک تو فقہ میں استعمال ہوتی ہے، اس کا تو معنی ہوتا ہے وجہ، سبب۔ عربی گرامر کی اصطلاح میں علت کا لفظ استعمال ہوتا ہے بیماری کے معنی میں، یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علت سے ایک لفظ بنتا ہے علیل، علت سے ایک لفظ بنتا ہے علیل، اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ میری طبیعت آج علیل ہے، ہمارے خطباء کہا کرتے ہیں وقت بھی بڑا قلیل ہے، طبیعت بھی آج علیل ہے، اور موضوع بھی بڑا طویل ہے۔ تو علیل کا معنی بیمار، ناساز۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ الفاظ بھی بیمار الفاظ کہلاتے ہیں، ان لفظوں میں بیماری پھیلانے والا کوئی جرثومہ موجود ہوتا ہے، کوئی وائرس موجود ہوتا ہے۔ بیماری پھیلانے والے دو وائرس ہیں، دو حروف ایسے ہیں جو کسی فعل کو لگ جائیں تو وہ فعل بیمار پڑ جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ واو اور یا۔ کسی فعل کو لگ جائیں، کیا مطلب؟ کسی فعل کے مادے میں شامل ہو جائیں، کسی فعل کے مادے کا حصہ بن جائیں، اس فعل کو کیا کہیں گے؟ بیمار فعل۔ اس فعل کو کہتے ہیں بیمار فعل۔ عربی گرامر کی اصطلاح میں اس فعل کو جس کے مادے میں کوئی بیماری پھیلانے والا حرف موجود ہو، اور بیماری پھیلانے والے دو حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت۔ دو وائرس بیماری پھیلانے والے کیا کہلاتے ہیں؟ حروف علت۔ جس فعل کے مادے میں واو اور یا میں سے کوئی ایک حرف شامل ہو جائے اس فعل کو بیمار فعل کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے علیل کی بجائے مشکل سا لفظ استعمال کرتے ہیں ایک عربی گرامر والے، معتل۔ معتل، علیل کی بجائے وہ کیا کہتے ہیں؟ معتل، بیمار فعل۔ مثال کے طور پہ کاف واو لام ایک مادہ ہے،
اس مادے سے، اس را مٹیریل سے جو فعل بھی بنے گا اس فعل کو کیا کہیں گے؟ معتل فعل۔ جہاں تک الف کا تعلق ہے، الف کسی فعل کے مادے کا حصہ نہیں بنتا، یہ واحد حرف ہے 29 حروف میں سے، تو کسی فعل کے مادے میں شامل نہیں ہوتا۔ فعل کے مادے میں اگر واو ہو یا یا ہو اس فعل کو کیا کہیں گے؟ معتل فعل۔ اسی طرح کاف واو لام کی طرح مثلا دال این واو، دال این واو سے جو بھی حرف بنے گا، اس مادے سے جو بھی حرف بنے گا اس فعل کو کیا کہیں گے؟ معتل فعل۔ اسی طرح مثلا را میم یا، اس مادے سے 3 حرفوں کے اس گروپ سے جو فعل بھی بنے گا اس فعل کو کیا کہیں گے؟ بیمار یعنی معتل فعل۔ علت کے مقابلے پہ ایک لفظ ہوتا ہے صحت، علت بیماری اور صحت تندرستی۔ صحت سے ایک لفظ بنتا ہے صحیح، صحیح کہتے ہیں تندرست کو، کہا جاتا ہے الاکل الصحیح فی الجسم صحیح، تندرست عقل تندرست جسم میں ہوتی ہے، جس بات میں بھی کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی فالٹ، کوئی نقص نہ ہو، اس بات کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صحیح بات۔ جس حدیث میں کوئی علت نہ ہو، اس کی سند میں کوئی کمزوری نہ ہو، اس حدیث کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صحیح حدیث۔ اور جس حدیث کی سند میں کوئی کمزوری ہو، کوئی فالٹ ہو، کوئی عیب، کوئی نقص ہو، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث یا معتل حدیث، یا اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل حدیث۔ بہرحال ابھی تک ہم نے ماضی مضارع کے جو گروپ پڑھے ہیں کچھ سینکڑوں ہو گئے ہوں گے، 96 تو ہم نے اکٹھے پڑھے ہیں ثلاثی مزید فیہ کے چیپٹر میں، جاہد یجاہد، بلغ یبلغ، اکتسب یکتسب وغیرہ، اور 70 کے قریب پڑھے ہیں ثلاثی مجرد میں، فتح یفتح، نصر ینصر، کسب یکسب، سحر یسحر وغیرہ، اور باقی کچھ بکھرے ہوئے ہیں۔ سب کا تعلق کس سے تھا؟ صحیح فعلوں سے، یعنی ان فعلوں کے مادے میں نہ واو کا حرف شامل تھا نہ یا کا حرف، ان سب کا تعلق کس سے تھا؟ صحیح فعلوں سے۔ جاہدہ، اس کا مادہ کیا ہے؟ جیم ہا دال، نہ واو شامل ہے اس مادے میں نہ یا شامل ہے اس فعل کے مادے میں، یہ فعل کیا کہلائے گا؟ صحیح فعل۔ بلغا، با لام غین، استغفرا، غین فارا، جس فعل کے مادے میں نہ واو شامل ہو نہ یا شامل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح فعل، اور جس کے مادے میں واو آ جائے یا آ جائے اس کو کیا کہیں گے؟ معتل بیمار فعل۔ آج سے یا کہہ لیجئے کہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل سے جو فعل ہم پڑھیں گے، ماضی مضارع کے جو گروپ ہم پڑھیں گے، ان کے مادے میں یا تو شامل ہوگا واو کا حرف اور یا شامل ہوگا یا کا حرف۔ اب جس فعل میں بیماری پیدا ہو جائے اس کی بیماری کو دور کیا جاتا ہے۔ کسی بیمار فعل کی بیماری کو دور کرنا، یا کہہ لیجئے کسی معتل، کسی بیمار فعل کا علاج کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تعلیل، اور تعلیل کی جمع کیا ہے؟ تعلیلات۔ کل ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کہ کسی فعل میں اگر بیماری پیدا ہو جائے، حرف علت شامل ہو جائے، تو اس کی بیماری کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 طریقے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔